خوش رہیے، آباد رہیے، دل کے افسانے میں بے وفا کے شعر میں ایک سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں، قسط نمبر 4۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا سٹوریز پسند آئیں گی۔ حمزہ وہ لیڈ آپ کو وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ آپ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ کہتے سچ ہے جھوٹ، یہ کہتی ہے سچ۔ وہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ حوریہ اور موم سے ہے، اس کے بعد تم سے، اور پھر حمزہ سے اور عظمیٰ سے۔ تو حمزہ سے کیوں سب سے کم؟ کہتا ہے کہ تم جو کرتی ہو شرارتی لگ رہا ہوتا ہے کافی۔ حمزہ لڑکا ہے، لڑکوں کو تھوڑا کھینچ کر رکھنا چاہیے، تم کس سے کرتی ہو؟ وہ بولی سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ حمزہ اس کے بعد ہنسنے لگ پڑا۔ وہ بولی سب سے زیادہ میں بابا سے اور حمزہ سے، اور اس کے بعد آپ، اور پھر حوریہ۔ وہ ہنسا، مجھ سے؟ یس، آپ سے تھوڑی میری محبت مختلف ہے، بس دل میں دعا کرتی تھی کہ حیرانگی کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کے دل کو سکون دے۔ حیرانگی ہوئی ویسے مجھے، حوریہ کو کیوں لیٹ؟ وہ بولی آپ ہیں نا اس کو کرنے کے لیے، میں تو تم سے اس لیے نہیں کر پایا کہ اس کے دیے ہوئے زخم کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں کے نمبر دو دو ہیں۔ وہ ہنسی، اور وہ بھی اسے محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے یاد ہے رحیلہ کو، جب رضا اسے مارتا یا دھتکارتا، حمزہ اس کو چومتا، اس کا بیٹا اسے پیار کرتا۔ وہ حمزہ کی قدر اس لیے کرتی ہے، حوریہ ہمیشہ بابا کا ساتھ دیتی۔ وہ حوریہ سے بھی محبت کرتی، مگر وہ جانتی ہے حوریہ کو چوز کرنا پڑا رضا اور رحیلہ میں سے، تو وہ رضا کو چوز کرے گی۔ حمزہ کو چوز کرنا پڑا تو وہ اپنی ماں کو چوز کرے گا، اور وہ یہ سب جانتی ہے۔ آنٹی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، اس سے محبت کی، وہ ان کی بہت عزت کرتی ہے۔ آسم بولا رضا فیملی بھی چلو یار، مری چلتے ہیں 2 دن کے لیے، میں نہیں جا سکتا، مجھے بہت کام ہے۔ آپ برا نہ مانے، ایک اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے ماما کو بھی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، منتھلی چیک اپ ہوتا ہے، وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر پائیں گی۔ آئی نو حریلہ جانتی ہے، مگر اس سے معلوم ہے اگر اس نے کہا تو رضا شک میں چلا جائے گا۔ رحیلہ کا بھی دل ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ حوریہ بولی مجھے بھی جانا ہے بابا، وہاں بہت اچھا موسم ہے، آئی وانٹ ٹو گو۔ وہ حوریہ کی بات ٹالتا نہیں ہے، رحیلہ اچھی طرح جانتی ہے۔ آسم کہتا ہے پہلے تو منع کر دیا، اب کیا ہوا آپ تیار ہو گئے؟ وہ ہنسی، وہ کبھی بھی حوریہ کی بات نہیں ٹالتا، ایک موم کی اور ایک حوریہ کی، باقی سب کو ہمیشہ سائڈ پر رکھتا۔ حسن بھائی کو رحیلہ بڑی اچھی لگتی، اس دفعہ وہ بیٹھ نہ سکے نہ بات کر سکے، اور تھوڑا بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو بس رضا بھی تھوڑا اوائڈ کر رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے میری نیت خراب نہیں ہے، اور یہ رحیلہ کو بھی معلوم ہے۔ بات چیت کرنا چاہتی ہے، مگر وہ رضا کو بھی جانتی ہے، اور اسے کال آئی وہ بابا کی طرف چلے گی۔ بابا ہاسپٹل ہوتے ہیں، رات وہیں گزارنا چاہتی ہے۔ رضا کبھی اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ ہی ڈرائیور کے ساتھ جاتی۔ جو لمٹ اس نے رکھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کو پار نہ کیا۔ رات کو کال کرتا ہے میں لینے آ جاؤں، وہ بولی رضا بابا کی طبیعت ناساز ہے، میں صبح آ جاؤں گی، آپ آئیں گے؟ بولا ٹائم ہوا تو دیکھوں گا۔ بابا رحیلہ کو پیار کرتے مگر اظہار نہ کر پاتے، وہ جانتے ہیں وہ اپنی مدر سے الگ ہے۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ رحیلہ نے پے کر دیا۔ بابا کو بولی پلیز اسٹریس نہ لیں، میں ہوں نا بیٹا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ باتوں نے غم دیا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے، بس بیٹا انسان ہوں، جوانی کا غم برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے کا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولے تم میرے ساتھ نہیں رک سکتی؟ بابا ضرور، بس رضا سے اجازت لے لوں۔ رضا سوچتا ہے مجھے جانا چاہیے، وہ گھر میں جاتا ہے۔ بولا انکل ضرورت ہوئی تو پلیز بتائیے گا، مگر رحیلہ نے محسوس کیا وہ زیادہ فری نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ریزرو رہتا ہے۔ ایک گاڑی میں بات چیت کرنا چاہتی ہے، مگر وہ رضا کو بھی جانتی ہے، اور اسے کال آئی وہ بابا کی طرف چلے گی۔ بابا ہاسپٹل ہوتے ہیں، رات وہیں گزارنا چاہتی ہے۔ رضا کبھی اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ ہی ڈرائیور کے ساتھ جاتی۔ جو لمٹ اس نے رکھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کو پار نہ کیا۔ رات کو کال کرتا ہے میں لینے آ جاؤں، وہ بولی رضا بابا کی طبیعت ناساز ہے، میں صبح آ جاؤں گی، آپ آئیں گے؟ بولا ٹائم ہوا تو دیکھوں گا۔ بابا رحیلہ کو پیار کرتے مگر اظہار نہ کر پاتے، وہ جانتے ہیں وہ اپنی مدر سے الگ ہے۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ رحیلہ نے پے کر دیا۔ بابا کو بولی پلیز اسٹریس نہ لیں، میں ہوں نا بیٹا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ باتوں نے غم دیا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے، بس بیٹا انسان ہوں، جوانی کا غم برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے کا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولے تم میرے ساتھ نہیں رک سکتی؟ بابا ضرور، بس رضا سے اجازت لے لوں۔ رضا سوچتا ہے مجھے جانا چاہیے، وہ گھر میں جاتا ہے۔ بولا انکل ضرورت ہوئی تو پلیز بتائیے گا، مگر رحیلہ نے محسوس کیا وہ زیادہ فری نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ریزرو رہتا ہے۔ ایک گاڑی میں آ کر بیٹھ کے وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر بولی میں نے اجازت لینی ہے کس بات کی؟ تمہارا سب پوچھ رہی ہے، خاص طور پر ماما، حمزہ اور حوریہ، میں چاہ رہی ہوں 2-3 دن بابا کی طرف رک جاؤں۔ اس نے کار کو بریک لے، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ بات چیت کرنا چاہتی ہے، مگر وہ رضا کو بھی جانتی ہے، اور اسے کال آئی وہ بابا کی طرف چلے گی۔
بابا ہاسپٹل ہوتے ہیں، رات وہیں گزارنا چاہتی ہے، ایسا کبھی اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ ہی ڈرائیور کے ساتھ جاتی۔ جو لمٹ اس نے رکھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کو پار نہ کیا۔ رات کو کال کرتا ہے میں لینے آ جاؤں، وہ بولی رضا بابا کی طبیعت ناساز ہے، میں صبح آ جاؤں گی، آپ آئیں گے؟ بولا ٹائم ہوا تو دیکھوں گا۔ بابا رحیلہ کو پیار کرتے مگر اظہار نہ کر پاتے، وہ جانتے ہیں وہ اپنی مدر سے الگ ہے۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ رحیلہ نے پے کر دیا۔ بابا کو بولی پلیز اسٹریس نہ لیں، میں ہوں نا بیٹا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ باتوں نے غم دیا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے، بس بیٹا انسان ہوں، جوانی کا غم برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے کا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولے تم میرے ساتھ نہیں رک سکتی۔ بابا ضرور، بس رضا سے اجازت لے لوں۔ رضا سوچتے ہیں مجھے جانا چاہیے، وہ گھر میں جاتا ہے۔ بولا انکل ضرورت ہوئی تو پلیز بتائیے گا، مگر ہیلا نے محسوس کیا وہ زیادہ فری نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ریزرو رہتا ہے۔ یہ گاڑی میں آ کر بیٹھ کے وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر بولی میں نے اجازت لینی ہے کس بات کی؟ تمہارے سب پوچھ رہی ہے، خاص طور پر ماما، حمزہ اور حریہ، میں چاہ رہی ہوں 2-3 دن بابا کی طرف رک جاؤں۔ اس نے کار کو بریک لے، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ بات چیت کرنا چاہتی ہے مگر وہ رضا کو بھی جانتی ہے، اور اسے کال آئی وہ بابا کی طرف چلے گی۔ بابا ہاسپٹل ہوتے ہیں، رات وہیں گزارنا چاہتی ہے، ایسا کبھی اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ ہی ڈرائیور کے ساتھ جاتی۔ جو لمٹ اس نے رکھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کو پار نہ کیا۔ رات کو کال کرتا ہے میں لینے آ جاؤں، وہ بولی رضا بابا کی طبیعت ناساز ہے، میں صبح آ جاؤں گی، آپ آئیں گے؟ بولا ٹائم ہوا تو دیکھوں گا۔ بابا رحیلہ کو پیار کرتے مگر اظہار نہ کر پاتے، وہ جانتے ہیں وہ اپنی مدر سے الگ ہے۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ رحیلہ نے پے کر دیا۔ بابا کو بولی پلیز اسٹریس نہ لیں، میں ہوں نا بیٹا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ باتوں نے غم دیا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے، بس بیٹا انسان ہوں، جوانی کا غم برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے کا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولے تم میرے ساتھ نہیں رک سکتی۔ بابا ضرور، بس رضا سے اجازت لے لوں۔ رضا سوچتے ہیں مجھے جانا چاہیے، وہ گھر میں جاتا ہے۔ بولا انکل ضرورت ہوئی تو پلیز بتائیے گا، مگر ہیلا نے محسوس کیا وہ زیادہ فری نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ریزرو رہتا ہے۔ یہ گاڑی میں آ کر بیٹھ کے وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر بولی میں نے اجازت لینی ہے کس بات کی؟ تمہارے سب پوچھ رہی ہے، خاص طور پر ماما، حمزہ اور حریہ، میں چاہ رہی ہوں 2-3 دن بابا کی طرف رک جاؤں۔ اس نے کار کو بریک لے، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ بات چیت کرنا چاہتی ہے مگر وہ رضا کو بھی جانتی ہے، اور اسے کال آئی وہ بابا کی طرف چلے گی۔ بابا ہاسپٹل ہوتے ہیں، رات وہیں گزارنا چاہتی ہے، ایسا کبھی اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ ہی ڈرائیور کے ساتھ جاتی۔ جو لمٹ اس نے رکھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کو پار نہ کیا۔ رات کو کال کرتا ہے میں لینے آ جاؤں، وہ بولی رضا بابا کی طبیعت ناساز ہے، میں صبح آ جاؤں گی، آپ آئیں گے؟ بولا ٹائم ہوا تو دیکھوں گا۔ بابا رحیلہ کو پیار کرتے مگر اظہار نہ کر پاتے، وہ جانتے ہیں وہ اپنی مدر سے الگ ہے۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ رحیلہ نے پے کر دیا۔ بابا کو بولی پلیز اسٹریس نہ لیں، میں ہوں نا بیٹا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ باتوں نے غم دیا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے، بس بیٹا انسان ہوں، جوانی کا غم برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے کا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولے تم میرے ساتھ نہیں رک سکتی۔ بابا ضرور، بس رضا سے اجازت لے لوں۔ رضا سوچتے ہیں مجھے جانا چاہیے، وہ گھر میں جاتا ہے۔ بولا انکل ضرورت ہوئی تو پلیز بتائیے گا، مگر ہیلا نے محسوس کیا وہ زیادہ فری نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ریزرو رہتا ہے۔ یہ گاڑی میں آ کر بیٹھ کے وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر بولی میں نے اجازت لینی ہے کس بات کی؟ تمہارے سب پوچھ رہی ہے، خاص طور پر ماما، حمزہ اور حریہ، میں چاہ رہی ہوں 2-3 دن بابا کی طرف رک جاؤں۔ اس نے کار کو بریک لے، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ بات چیت کرنا چاہتی ہے مگر وہ رضا کو بھی جانتی ہے، اور اسے کال آئی وہ بابا کی طرف چلے گی۔ بابا ہاسپٹل ہوتے ہیں، رات وہیں گزارنا چاہتی ہے، ایسا کبھی اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ ہی ڈرائیور کے ساتھ جاتی۔ جو لمٹ اس نے رکھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کو پار نہ کیا۔ رات کو کال کرتا ہے میں لینے آ جاؤں، وہ بولی رضا بابا کی طبیعت ناساز ہے، میں صبح آ جاؤں گی، آپ آئیں گے؟ بولا ٹائم ہوا تو دیکھوں گا۔ بابا رحیلہ کو پیار کرتے مگر اظہار نہ کر پاتے، وہ جانتے ہیں وہ اپنی مدر سے الگ ہے۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ رحیلہ نے پے کر دیا۔ بابا کو بولی پلیز اسٹریس نہ لیں، میں ہوں نا بیٹا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ باتوں نے غم دیا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے، بس بیٹا انسان ہوں، جوانی کا غم برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے کا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولے تم میرے ساتھ نہیں رک سکتی۔ بابا ضرور، بس رضا سے اجازت لے لوں۔ رضا سوچتے ہیں مجھے جانا چاہیے، وہ گھر میں جاتا ہے۔ بولا انکل ضرورت ہوئی تو پلیز بتائیے گا، مگر ہیلا نے محسوس کیا وہ زیادہ فری نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ریزرو رہتا ہے۔ یہ گاڑی میں آ کر بیٹھ کے وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر بولی میں نے اجازت لینی ہے کس بات کی؟ تمہارے سب پوچھ رہی ہے، خاص طور پر ماما، حمزہ اور حریہ، میں چاہ رہی ہوں 2-3 دن بابا کی طرف رک جاؤں۔ اس نے کار کو بریک لے، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟